سنگین خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے اور مزید یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل، جیسا کہ میں پہلے آپ کی ٹی وی چینل کی توسط سے عرض کر چکا ہوں، پرائم منسٹر شہباز شریف کی ڈپلومیٹک اوفینسو ٹرم اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے ایران کا وزٹ کیا، اٹ واز ون آف دا بگیسٹ نیوز آف دس ویک، کیونکہ یہ پاکستان کی طرف سے جتنی سنجیدگی دکھائی جا رہی تھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہا کہہ چکے تھے کہ ڈیل ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ اس خطے میں پاکستان وہ واحد ریلیونٹ ایکٹر ہے جس چیز کو ایکسپیکٹڈ بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ بارہا کہہ چکے تھے کہ فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ میں انہیں اعتماد ہے اور کانفیڈنٹ ہے. اور اس کے علاوہ باقی خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید اس دفعہ ڈیل یا مذاکرات دعا میں ہوئیں یا جنیوا میں ہو سکے، لیکن وائٹ ہاؤس کی ترجمان وہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان ایک ریلیونٹ ایکسپیکٹڈ جگہ ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر کافی اعتماد رکھتے ہیں، اسپیشلی پاکستانی لیڈرشپ کے اوپر. تو یہ بہت بڑی نیوز ہے، یہ کہنا ہی بہت بڑی نیوز ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک انہانسمنٹ کی دکھا رہا ہے، اور اس سے نہ صرف پاکستان کی قد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بہت بڑی نیوز ہے. میرے خیال سے یہ پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی نیوز ہے. آنے والے وقتوں میں اس کے بہت مثبت اثرات نظر آئیں گے. بالکل، آنے والے دنوں میں اس کے بڑے مثبت اثرات نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی کہیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 10ویں جنگ بھی رکوا دی ہے اور امریکی صدر کا لبنان اور اسرائیل میں 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے، لبنانی سیز فائر ہے، اس میں حزب اللہ بھی شامل ہوگا. تو اس پر عمل درآمد ہوتا آپ دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر اس میں جو ہے اسرائیل وہ اسپوائلر کا کردار ادا کرے گا؟ کوئی شک نہیں ہے، اسرائیل ہے اس خطے میں سب سے بڑا اسپوائلر ہے. اس سے پہلے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان عمان نے جو مذاکرات ہوسٹ کیے تھے، اٹ واز دی اسرائیل دیٹ واز دا اسپوائلر جس نے مذاکرات کو سبوتاژ کیا. لیکن اس دفعہ چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایران مذاکرات ٹیبل کی میز پر ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے طور پر گیا، اور اس مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایران یہ کہہ چکا تھا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو دو کنڈیشنز بنیادی ہوں گے. پہلے یہ اگر مذاکرات ہوں گے اٹ شوڈ انکلوڈ اسرائیل ایز ویل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ سیز فائر میں انکلوڈ ہو اور اسرائیل ایگریشن کرے، پہلی بات. دوسری، انہوں نے یہ کہا کہ اس خطے میں ریجن میں اسرائیل نے جتنی بھی جارحیت کی ہے، چاہے وہ یمن میں حوتیز کے خلاف ہو یا لبنان میں حزب اللہ کے خلاف ہو یا عراق میں ایرانین الائز کے خلاف ہو، تو یہ ایران کا پری کنڈیشن تھا، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی دکھائی ہے، اور یہ ایران کی طرف سے باقاعدہ ایک پریشر تھا امریکنز کے اوپر. تو امریکہ نے اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا، تو جس کی وجہ سے اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 10 دن کی جو سیز فائر ہے وہ امریکہ نے کروائی. سو یہ بہت بڑی نیوز ہے. میرے خیال سے ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ درکار ہے، کیونکہ از لوکنگ فار دی آف ریمپ، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ 2-3 دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور حالانکہ دے مس کیلکولیٹڈ دی ایرانین ریزیلینس، اور ایرانین جس طریقے سے سروائیو کیا. تو میرے خیال سے نہ صرف یہ ڈیل ہوگی انشاءاللہ تعالی، بلکہ اس پوری خطے میں ایک مثبت اثرات ہوں گے، اور پوری دنیا کو پاکستان کا مقروض ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے پوری دنیا میں واحد ایکٹر ہے جسے پاکستان نے لیڈ کیا ہے. دیکھیں، جب جنگ شروع ہوئی اس کے بعد جو کروڈ آئل کی قیمت تھی $120 پر بیرل تھی. تو ابھی پاکستان نے جس طریقے سے ایفرٹ شروع کیے ہیں، میرے خیال سے نہ صرف تیل کی قیمتوں میں کافی کمی آئے گی، اور اس پوری خطے میں امن کی طرف، مثبت کی طرف ہم جا رہے ہیں.